واقعے سے مجھے وہ یاد آیا کہ سبحان اللہ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبی میں پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے اللہ کے نبی کی احادیث پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ، اور وہ پڑھاتے پڑھاتے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ the elephants are here in Medina. So elephants بڑے ریئر تھے مدینہ میں، انفیکٹ اونٹ تھے گھوڑے تھے بٹ یوزول تھے، بٹ elephants were rare to be seen. سب بھاگ پڑے، بٹ یحییٰ بن یحییٰ اللیث سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام مالک نے کہا کہ تم نے کبھی ایلیفنٹس دیکھے؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں پھر تم کیوں نہیں بھاگے، ایلیفنٹس کیوں نہیں دیکھے؟ کہتے ہیں I came to Medina to see Malik not the elephants. And this is what he said, سبحان اللہ. تو یہ یعنی میں یہ جو یحییٰ بن یحییٰ اللیث کے حوالے سے ایک چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے پھر ان سے کام اتنا بڑھا لیا کہ الموطا امام مالک جو ہے، یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ظاہر نریٹ ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کے تھرو، تو یحییٰ بن یحییٰ اللیث یہ وہ ہیں ان اسٹوڈنٹس میں سے جنہوں نے امام مالک کی موطا کو نریٹ کیا. یعنی اللہ نے ان کے ذریعے امام مالک کا جو میجر کام ہے نا الموطا، جو ان کا بیسکلی گریٹ اوپس ہے، اس کی ٹرانسمیشن ان سے کروائی اللہ نے. اور وہ سبحان اللہ سلف ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایون the elephants shouldn't move you. یعنی جب آپ کسی کام کے لیے آئیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس شدید بسرعہ، وہ بندہ دلیر بہادر نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، گرا دے، رسل کر دے. وہ بندہ حلم برداشت عمل والا ہے، رجل ہے جو غصے کے ٹائم پہ. سو رجولیہ کی ایک اور کوالٹی بالکل صحیح، اینگر مینجمنٹ، غصہ نہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن رکھنا اور مائلڈ رکھنا. ہمارے یہاں الٹا سمجھایا تھا، منہ پھٹ جو ہوتا ہے اور جو غصے والا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ مرد ہے، وہ مردانگی دکھاتے ہیں. اچھا کچھ اور بہت زبردست مثالیں میرے سامنے قرآن سے ہی آ رہی ہیں. ایک تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور اس میں خاص ذکر کیا تھا سیلف کنٹرول، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور اس میں ایون ایک ڈگنیفائڈ چال کا بھی ذکر ہے. وہی ولا تمشي في الارض مرحا. ہاں اس میں ہیوملٹی کا ذکر ہے. اور پھر ہم یوسف علیہ السلام کی طرف آئیں، سبحان اللہ. تو ایک تو ایکسٹریملی ہینڈسم، ٹھیک ہے، اور ایک مینلی فگر. مینلی سے کیا مراد ہے کہ ججمنٹ زبردست. یعنی بچپن میں ہی جو وہ واقعہ آتا ہے کہ کتنے عقل مند تھے کہ کس طرح انہوں نے ایک چیز کا اللہ نے ان کو حکمت دی ہے، حکم کرنے کا، فیصلہ کرنے کی استطاعت. اور پھر وہ والی کوالٹی کہ حیادار، یعنی کہ اس کو میں ریلیٹ کروں گا نظریں جھکانے والے اور بہت زیادہ ڈگنیفائڈ. تو بالی ووڈ موویز میں جس طرح دکھایا جاتا ہے نا کہ آنکھیں پھاڑ کے ایک بندہ دیکھ رہا ہے، پیچھے ہی پڑ گیا ہے لڑکی کے. تو آئی تھنک مسکولینٹی کا تعلق جو ہے نا وہ تو ہے اس سے کہ بندہ اپنی نظریں جھکائے. اور میں ایک اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں فیملی کے ساتھ پارک میں واک کر رہا تھا، اور پاکستانی مردوں کو ایک خاص عادت ہے کہ نظر ڈالنی عورت میں. یہ تو فرض بنا ہے پاکستانی مردوں، چاہے عورت نقاب میں بھی ہے. بالکل. تو لٹرلی سب جو ہے نا، حالانکہ میری فیملی پردے میں تھی، سب جو ہے نا وہ اسی طرح نظریں ڈال کے، لیکن ایک نوجوان گزرا اور وہ نظریں جھکا کے گزرا، تقریباً 18-19 ایئر. اور مطلب کیا وجاہت اس کی مجھے فیل ہوئی، کیا اس کا جسے کہتے ہیں نا آج کل سخت لونڈا، یہ تھوڑا سا وہ ورڈ ہے، لیکن جو خوبصورتی مجھے اس ٹائم فیل ہوئی نا اس کی، سبحان اللہ. آئی تھنک کہ دس از مسکولینٹی. اور شیخ میسکولینٹی میں یہ جو جیسے ہم نے بات کی نا شیخ، ایک یو کے میں دعوت اسٹال تھا، اس میں ایک بردر تھے جو دعوت دے رہے تھے. تو ایک خاتون آئی، اسلاموفوبک ریسسٹ خاتون آئی، اور آتے ہی کہا کہ یو گائز آر ٹیررسٹ اینڈ ریڈیکلسٹ اینڈ فنڈامنٹلسٹ، اور اس کے منہ پہ اسپیٹ کیا. تو اس خاتون نے اس شخص کے چہرے پہ آ کے ہی اسپیٹ آن ہز فیس اور کہا تھوک پھینکی. دیکھیں بروز بردر کا، اس نے ٹیشو اٹھائے اور کہا کہ آپ کے منہ پہ کچھ تھوک لگی ہوئی ہے، اسے صاف کر دیجیے. اللہ. پھر اپنے منہ پہ صاف کیا. She was surprised کہ یہ اس نے بچایا کہ مجھے یہ واپس سنائی، اپنے منہ کو صاف کرے. اس نے کہا کہ there's something on your mouth. سبحان اللہ. Bro, she went away. When she came back after a week, ان کا ویکلی اسٹال تھا. She accepted Islam. اور سونے پہ سہاگا، یہ چیری آن دا ٹاپ، یہ they got married الحمدللہ. الحمدللہ. Bro, حلم یہ ہے. ہم ہوتے نا میسکولینٹی، جب پیڑ لگا دے بندہ، نہیں. سبحان اللہ اخوان، ایون یہ تو مسلمز ہیں نا، ایون نان مسلم اس زمانے کے. برو عثمان بن ابی طلحہ، ان کو دیکھ لیں آپ، ہی واز اے نان مسلم، بعد میں انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا. اینڈ ہی ہیڈ بیف ود دا مسلمز. ان کے والد بھی احد میں قتل کیے گئے، ان کے 4 بھائی بھی، ان کے انکل بھی. اور ام سلمہ جب مدینہ جا رہی تھی ہجرت کے لیے، آفٹر دا مسلمز دے وینٹ ٹو مدینہ. سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے جا رہی ہیں؟ میں اکیلے جا رہی ہوں. نہیں، یو آر اے وومن، یو کینٹ گو الون، آئی ول ڈراپ یو آف.
مکہ سے مدینہ چھوڑنے کے مکہ سے مدینہ اراؤنڈ 500 کلومیٹرز 2 ویکس کا پیدل جرنی 14-15 دن کا اکیلے. ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ وہ میں جب بھی اترتے تھے نا وہ اپنا چہرہ وہاں کر لیتے تھے, مجھ سے دور چلے جاتے تھے تاکہ میں اتروں تو میرا ایک ویئرڈ پوسچر نہ ہو. اور جب میں کیمل پہ ماؤنٹ کرتی تھی تو وہ اپنا چہرہ پھر پھیر لیتے تاکہ وہ کچھ دیکھ نہ سکیں. اور ہم جب رات گزارتے تھے تو وہ ویلی کے اس کونے میں اور میں ویلی کے اس کونے میں جا کے اینڈ ہی یوزڈ ٹو فیس دی ادر سائڈ, میری طرف کمر کرتے تھے. اور جب مدینہ پہنچے یہی سارے معاملات, نو ٹاکنگ, نو ہراسمنٹ, نو گپ شپ, اور سنائیں کیا حال ہے آپ کا, کچھ بھی نہیں. جب مدینہ پہنچے اور قباء پہ رکے اور نے کہا کہ وہ دیکھیں وہ آپ کی فیملی ہے, گو اینڈ جوائن دیم. جب وہ چلی اور نے جوائن کر دیا تب تک واپس نہیں مڑے, اور جب جوائن کر لیا انہوں نے سکون آ گیا کہ الحمدللہ پہنچ گئی ہیں. ہی ٹرنڈ ہز بیک, واپس 500 کلومیٹر کا سفر 14 دنوں کا. ہی کیم بیک. ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ اس جیسا سوبر انسان میں نے زندگی میں آج نہیں دیکھا. And that's why he deserved to accept Islam, and Allah, God knows who deserves to be Islam. اخی ایک اور مثال آپ کو نا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ملتی ہے, صفوان بن معطل کی رضی اللہ عنہ. واقع جو تھا اس میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کی اسٹوری ہے کہ وہ جس طریقے سے سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے ان کی حیا اور شرم کو دیکھا, سبحان اللہ. تو وہ یعنی وہ ان کے اندر یہ تھا کہ باقاعدہ وہ جھکتے تھے ایسے اور اپنا ہاتھ ایسے رکھتے تھے, اور سیدہ عائشہ ان کے ہاتھوں پہ ایسے یعنی پیر رکھ کے اوپر چڑھتی تھیں اور وہ ان پہ بٹھا کے پھر ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیتے تھے. یعنی مرد مسلمانوں کے جو مسلمان مرد ہیں ان کی سبحان اللہ خاتون کی ایک کا آنر کرنا اور رسپیکٹ کرنا. تو یہاں پہ ایک جہاں پہ ہم مردوں کی کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ نا ایک خاتون کے حوالے سے بھی ایک کوالٹی مجھے بڑی زبردست نظر آتی ہے. اسی مجھے کیونکہ ایگزامپل تھوڑی سی ریلیٹیبل ہے تو خاتون کی بھی کوالٹی ذکر کر لیتے ہیں. جیسے علی بھائی نے شروع میں بات کی تھی کہ خواتین کی ایک کوالٹی جو ہے نا ہمیں جو بہت پرومیننٹ نظر آتی ہے نا وہ ہے نرمی, اور جسے کہتے ہیں نا ایک رفق, اور جسے کہتے ہیں ڈیلیکیسی. دیٹ از ایکچولی اے ویری پرومیننٹ کوالٹی دیٹ اسلام ایکسپیکٹس فرام اے وومن ایز کمپیئر ٹو وہ خواتین جو آج کل ویٹ اٹھا رہی ہیں اور مردوں کی طرح یعنی وہ ٹیسٹوسٹیرون کے شاٹس لے رہی ہیں. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کس طریقے سے جو ہمارے ہاں یہ LGBTQ کا کلچر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ کی جو ہے سواری کے اوپر آپ کی جو وائفس تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کے غلام تھے انجشہ, اور وہ لے کے چل رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ انجشہ رفق, وہ تیزی سے لے کے چل رہے تھے. تو اونٹ آپ کو پتہ ہے جب وہ چلتا ہے تو اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اچھی خاصی بری طرح ہلتا ہے, اچھی خاصی فزیکل ایکسرشن ہوتی. تو آپ نے کہا یا انجشہ رفقا بالقواریر, آہستہ چلو تمہارے اوپر نا کرسٹلز ہیں. قواریر کہتے ہیں شیشے کے جو برتن ہوتے ہیں, قرآن مجید میں بھی اللہ نے قواریر کا ذکر کیا, گلاس ویسلز جیسے ہوتا ہے نا, یہ کرسٹلز کے جو ہے نا برتن ہیں تمہارے اوپر شیشے کے, تو یہ ٹوٹ نہ جائیں گے. صنف نازک یعنی آپ نے جو کہا نا کہ یعنی ایک نرمی کا احساس, ایک ڈیلیکیسی, ایک ہمبلنس, ایک ہیوملٹی. پھر اچھا دوسری بڑی کوالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حیا کی آتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, اور اپنے چہرے کو اور یعنی استحیاء علماء علی استحیاء, سبحان اللہ. آپ تھوڑا ایکسپلین کریں اس کو ضرور پلیز. یعنی شیخ آپ کی موجودگی میں کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں اس بات کو. یہ واقعہ بھی بتا دیں وہ والا حضرت شعیب کی جو بیٹیاں تھیں وہ والا. تو سبحان, اور وہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیا اور شرم ہے بالکل اسی طریقے سے کہ وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ پیچھے سے, بلکہ سیدنا موسیٰ پہلے پیچھے چل رہے تھے. تو ہوا آئی تو ان کی پنڈلی سے نا کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا, تو ان کے پیروں پہ نظر پڑی, نظر جھکائی ہوئی تھی تو پیروں پہ نظر پڑ گئی ان کے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ پیچھے چلیں, میں آگے چلتا ہوں. اور آپ نے آپ بس کوئی پیچھے سے نا کنکری پھینک دیجیے گا, چھوٹا سا اسٹون پھینک دیجیے گا, پیبل پھینک دیجیے گا جہاں پہ ہم نے مڑنا ہوا, تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ وہ دیکھیں موسیٰ سے زیادہ کوئی میسکولن ہے, لمبی ہائٹ. سبحان اللہ کے نبی نے کہا عمر تو موسیٰ کی طرح ہو اور بکر تو عیسیٰ کی طرح ہو. ٹھیک ہے نا, عیسیٰ واز سافٹ, موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک وقار, ڈگنیٹی, پرسنالٹی, خاموش نہ رہنا. ایون خضر کے ساتھ بھی خاموش نہیں رہ سکے وہ. ٹھیک ہے, ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ حق بات پہ کھڑے ہونا. تو یہی بات ہے کہ جب سبحان اللہ ایون عمر بن خطاب یہاں ان کے بارے میں آتا ہے کہ عمر تم کیا کرتے ہو کہ تم جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیاطین راستہ پھیر دیتے ہیں. بٹ جب اپنے گھر پہ تھے, ایک صحابی اپنی وائف کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے وہ گھر آئے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب کا بھی تھوڑا سا وائف سے آرگیومنٹ ہوتا ہے, اینڈ ہی واز سائلنٹ.
تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے لیے کتنا کام کرتی ہیں, ہمارے لیے روٹی پکاتی ہیں, ہمارے گھر آسان کرتی ہیں. سو خواتین, کچھ خواتین کی چیزیں جو مردوں کو بالکل پسند نہیں آتی, ان کا میسکولن ہونا, ان کا اتھارٹیٹیو ہونا, ان کا اونچی آواز میں بات کرنا, موٹی آواز میں بات کرنا, اور ان کا یونیلیٹرل ڈیسیژنز لینا, اور مردوں کو یعنی ہسبینڈ کو آن بورڈ نہ کرنا ڈفرینٹ چیزوں پہ. سافٹ, جینٹل اینڈ مائلڈ بنیں گے آپ, پھر آپ کا مرد آپ کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. بالکل صحیح.